بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید جو شخص کے ہے وہ ارادہ کرتا حرث الآخرتی آخرت کی کھیتی کا نزد لہو فی حرث ہم اضافہ کر دیں گے اس کے لیے اس کی کھیتی میں ومن کان یرید اور جو شخص کے وہ ارادہ کرتا ہے حرث الدنیا دنیا کی کھیتی کا نؤتی ہی منہا ہم دیں گے اس کو اس میں سے وما لہ فی الآخرہ اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں من نصیب کوئی حصہ۔ اللہ رب العالمین اس آیہ مبارکہ سے پہلے اس بات کا ذکر فرما رہے تھے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء کہ اللہ بڑا ہی مہربان نہایت ہی باریک بین اللہ کی ذات ہے جو لوگوں کے اعمال کو اور ان کے لیے آنے والے رزق کو اچھی طرح جانتے ہیں اور جس کے لیے وہ چاہتے ہیں رزق اس کو عطا کرتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ اب انسان کی اپنی حیثیت، اپنی جستجو، اپنی سوچ جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی بات تو جو رزق کی ہے، جو دنیا کی ہے، وہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہے گا زیادہ دے گا، جسے چاہے گا کم دے گا، جسے چاہے گا نوازتے جائے گا، جسے چاہے گا فاقہ کشی میں لیتا جائے گا۔ فرمایا اب آگے انسان کی کیا ہے، اس کی سوچ جیسی ہے۔ یرید جو بھی ارادہ رکھتا ہے آخرت کی کھیتی کا، ایک ہے دنیا کا مال، ایک ہے آخرت کا مال۔ جس نے آخرت کا خیال کیا، دنیا میں جیسی بھی زندگی ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن اصل فکر دنیا بھی اپنی حلال رزق بھی کمایا، لیکن اصل فکر اصل طمع یہ رکھی کہ میری آخرت بہتر ہو جائے، میری آخرت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر سورہ بقرہ میں فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ وہ جو دعا اللہ سے یہ کرتے ہیں اللہ میری دنیا بھی بہتر بنا دے، میری آخرت بھی بہتر بنا دے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہے جو انہوں نے کمایا۔ یعنی جو بندہ یہ آخرت کی طمع زیادہ رکھتا ہے، آخرت کی فکر زیادہ رکھتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ اس کی اس حرص میں اضافہ فرما دیتے ہیں، پھر اس کو دنیا کی طمع نہیں رہتی، پھر اس کو یہ نہیں ہوتا کہ آج اگر میری دیہڑی نہیں لگے گی، آج اگر مجھے اتنے پیسے نہیں ملیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، آج اگر مجھے اتنا رزق نہ ملا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میرے پاس پیسے نہ ہوئے تو میں مر ہی جاؤں گا۔ ایسی سوچ اور ایسی فکر نہ، پھر اس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے فاقوں میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں ہے، اس کو اسی بات پر خوشی ہوتی ہے اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں، میں تیری نماز پڑھ رہا ہوں، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں، اللہ مجھے نیکی کا جو موقع مل رہا ہے یہ میرے لیے سب کچھ ہے۔ زندگی چاہے جیسی بھی گزرے اس کی طمع آخرت پر ہوتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں آخرت کی طمع ہو گئی، جس کے دل میں من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کے لیے آخرت اہمیت والی ہو گئی تو اس کو اللہ تعالیٰ کیسے انعامات سے نوازتے ہیں۔ فرمایا غنان، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو غنی بنا دیتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا وَجَمَعَ شَمْلَتَهُ، اللہ اس کی تمام تر مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں، تمام تر تنگیوں کو اللہ دور کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا انعام اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو جس کو آخرت کی فکر لگ گئی، دنیا کے معاملہ میں دنیا کے دولت کی حیثیت، اس دنیا کی کیا حیثیت، وہ آخرت کی فکر کرنے والا، فرمایا دنیا ناک رگڑتی ہوئی اللہ کے اس بندے کے پاس آئے گی۔ یعنی جس کو آخرت کا خیال ہو گیا یہ دنیا خود چل کر ناک رگڑتی، معنی یہ ہے کہ ذلیل ہو کر اس کے پیچھے آئے گی کہ تجھے اللہ نے یہ رزق دیا، یہ بھی لے اور یہ بھی لے، حقیقت ہے اس بات میں۔ اور فرمایا ومن کان یرید حرث الدنیا، جو دنیا کا حریص ہو گیا، جس کو یہی فکر لگ گئی کہ میرا کام نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، رزق نہ ملا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، فرمایا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کو اس دنیا میں تو مل جائے گا جو اس کے مقدر کا ہے، لیکن آخرت میں ایسے بندے کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اسی حدیث مبارکہ کا دوسرا رخ نبی علیہ السلام نے فرمایا
جس نے اپنی اہمیت والی چیز دنیا بنا لی، جس نے دنیا میں اپنے کاروبار کی اور اپنے مال کی ہی فکر رکھی، فرمایا اس پر اللہ 3 عذاب بھی نازل کرتے ہیں۔ پہلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہ اللہ اس کو فقیری میں ڈال دیتے ہیں، وہ کروڑ پتی بھی ہو کر روتا ہی رہے گا، وہ ارب پتی ہو کر بھی روتا ہی رہے گا، وہ پریشان ہی رہے گا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، اس کو چھوٹی چھوٹی جو ہے پریشانی کی ٹینشن، مشکل، اس کا چھوٹا چھوٹا کام بطور آزمائش ہوگا، اور فرمایا کہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے گا، دنیا کے پیچھے بھاگتا بھاگتا مر جائے گا، نہ دل سے دنیا کی ہرس جائے گی، نہ دنیا کو پا سکے گا، نہ دنیا کی دولت پا سکے گا، نہ آرام اور سکون کا ایک دن بھی نہیں پا سکے گا۔ فرمایا جو دنیا کے پیچھے لگ گیا وہ ذلیل ہو گیا، جو آخرت کی فکر کر گیا وہ دنیا بھی عزت سے گزارے گا، وہ آخرت بھی عزت سے گزارے گا۔ فرمایا ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے اور شریک ہیں، شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے مقرر کیا ہے ان کے لیے دین، ما لم یأذن بہ اللہ، وہ جو نہیں حکم دیا اس کا اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ جو اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک بناتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی اجازت دی ہے کہ فلاں سے بھی پکار لو، فلاں سے بھی مانگ لو؟ ہرگز نہیں۔ ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر نہ ہوتی بات فیصلہ کرنے کی یعنی وعدے کی، لقضی بینہم، تو یقیناً فوراً ہی فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بلا شبہ ظالم لوگوں کے لیے نہایت ہی دردناک عذاب ہے۔ یعنی اگر اللہ نے فیصلہ ہر ایک کی موت کا اور قیامت کا نہ کیا ہوتا تو ہر ایک کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے یا اس کے عذاب طلب کرنے کے وقت فوری اس کو عذاب دے دیا جاتا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔